جی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیگل ایتھکس کے حوالے سے۔ لیگل ایتھکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ لیگل ایتھکس کا جو پورشن ہے اسے 10 نمبر کے سوال جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ایگزامینر نے یہاں پہ ٹرینڈ جو ہے وہ چینج کیا۔ ٹرینڈ کس طرح سے چینج کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے 30 مئی کا جو لاگ ایٹ ہوا 2021، اس سے پہلے جو ایگزامینر ہے وہ سوال پوچھتا تھا تھیوری میں سے۔ آپ کی تھیوری جو ہے وہ کلیئر ہوتی تھی، آپ ان سوالات کو اٹیمپٹ کر لیتے تھے۔ 30 مئی کے پیپر کے اندر ایگزامینر نے جو لیگل ایتھکس میں سے جو سوالات اٹھائے اس کے اندر اس نے 3 کے ساتھ ساتھ جو رول نمبرز ہیں وہ پوچھ لیے۔ تو میں آپ کو بہر طور دوبارہ سے ایڈوائز کروں گا کہ آپ ان جو لیگل یہ جو رولز ہیں ان کے نمبرز ہیں ان کو بھی یاد رکھیں تھیوری کے ساتھ ساتھ۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس لیکچر سے پہلے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ایڈوکیٹ کے جو کنڈکٹس ہیں ود ادر ایڈوکیٹس ان کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایڈوکیٹس کے جو کنڈکٹس ہیں ود ریگارڈنگ ٹو کلائنٹس ہم ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ رول نمبر 145 ہے ہمارے پاس۔ رول نمبر 145 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک جو ایڈوکیٹ ہے وہ اپنے کلائنٹ کے جو انٹرسٹ ہے کسی بھی پراپرٹی کے اندر یا کسی کیس کے اندر اس کے اگینسٹ نہیں جائے گا۔ اس کے اگینسٹ یا ایڈورس جو انٹرسٹ ہے وہ اس چیز کے اندر ایڈوکیٹ نہیں رکھے گا۔ یہ ہے رول نمبر 145۔ An advocate shall not acquire an interest adverse to a client in the property or interest involved in the case۔ رول نمبر 146 ہمارے پاس نیکسٹ رول ہے، وہ ہے an advocate shall not accept employment adverse to a client or former client، کہ ایڈوکیٹ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی امپلائمنٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گا جو اس کے موجودہ یا سابقہ کلائنٹ کے جو ایک انٹرسٹ ہے اس کے ایڈورس ہو۔ تو یہاں پہ سابقہ کلائنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کیس آیا، آپ نے اس کی پیروی کی، سال یا 6 ماہ وہ کیس چلا، اس کے بعد جو کلائنٹ ہے آپ کا وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا جی کہ مجھے فائل واپس کر دیں، میں نے کوئی اور ایڈوکیٹ جو ہے انگیج کر لی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس اگر ایڈورس پارٹی آتی ہے جی کہ اب آپ اس کیس کے اندر آپ ہمارے ایڈوکیٹ بن جائیں، تو ایسی صورت میں آپ اس ایڈورس پارٹی کے ایڈوکیٹ نہیں بنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری کانفیڈینشیل معلومات ہو سکتی ہیں اس کیس سے لے کر۔ لیکن یہاں پہ ایک اور ایکسیپشن بھی دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آیا جسٹ مشورے کے لیے، مشورہ کرنے کے بعد اس نے آپ کو ایڈوکیٹ جو ہے انگیج نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر یہ رول لاگو نہیں ہوتا۔ یہ ہے رول نمبر 146۔ نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے رول نمبر 147۔ An advocate shall not accept professional employment without first disclosing his relation if any۔ یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایڈوکیٹ جو ہے اپنی پروفیشنل جو سروسز ہیں پرووائڈ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ آنے والے کلائنٹ کو ایڈورس پارٹی کے ساتھ اپنے جو موجودہ تعلقات ہیں ان کو واضح نہ کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی کلائنٹ آ رہا ہے تو جو ایڈورس پارٹی ہے آپ کے اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات ہوں، تو یہاں پہ پاکستان کے جو لیگل پروفیشنل رولز ہیں وہ یہ آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ آنے والے جو پارٹی ہے اس کو پہلے ہی بتا دیں جی کہ دیکھیں جو ایڈورس پارٹی ہے اس کیس کے اندر جن کے اگینسٹ آپ کیس کرنے جا رہے ہیں، میرے ان کے ساتھ یہ تعلقات ہیں۔ نمبر نیکسٹ ہمارے پاس رول نمبر ہے 148۔ رول نمبر 148 ہمیں کہتا ہے کہ an advocate shall not represent conflicting interests، کہ کوئی بھی ایڈوکیٹ جو ہے وہ کنفلکٹنگ انٹرسٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرے گا۔ رول نمبر 149 ہمارے پاس ہے نیکسٹ an advocate shall not himself or in بے نامی purchase any property at probate, foreclosure or judicial sale in an auction or proceeding in which such advocate appears for a party۔ یہاں پہ ایک اور رول دیا گیا ہے رول نمبر 149 جو کہ ایڈوکیٹس کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ کسی بے نامی پرچیز کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی فورکلوجر کا حصہ نہیں بنیں گے، یا جوڈیشل سیل کے اندر جو جوڈیشلی سیل ہو رہی ہے پراپرٹی اس کو سے پرچیز نہیں کریں گے،
اس کیس کی پراپرٹی کے اندر جس کیس کے اندر آپ ایز این ایڈوکیٹ جو ہے انگیج رہے ہیں۔ رول نمبر 149 وکلا کو اس چیز سے روکتا ہے، ساتھ میں ہی یہ بھی روکتا ہے آگے جو بات دی گئی ہے کہ nor shall he accepted the whole or part of the property in respect of which he had been engaged to conduct the case in lieu of his remuneration or as a reward or bounty۔ یہاں پہ ساتھ میں وکلا کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ جو فیس ہے وہ ود ان کیش لیں گے، آپ جو ہے ریوارڈ یا باؤنٹی کی صورت میں جس پراپرٹی کا آپ نے کیس دائر کیا آپ اس کو جو ہے ایز اے ریوارڈ نہیں لیں گے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے جی کہ وکلا کیا کرتے ہیں پریکٹس کے اندر کہ جس پراپرٹی کا کیس فائل کرنے جا رہے ہوں وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ اگر یہ پراپرٹی ہمیں ملتی ہے تو آدھی آپ کی، کلائنٹ کی، اور آدھی ہماری۔ اس چیز کو رول نمبر 149 بالکل ڈینائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو کہ یہ کام کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ رول نمبر 150 ہے ہمارے پاس an advocate shall not commingle the property of client with his own۔ رول نمبر 150 ہمیں سمپلی یہ کہتا ہے جی کہ آپ جو ایڈوکیٹ جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کو اپنے کلائنٹ کی پراپرٹی کے ساتھ کومنگل نہیں کرے گا، جوڑے گا نہیں، یا شو آف نہیں کرے گا جی کہ یہ دونوں چیزیں میری ہیں، یا اپنے کلائنٹ کی جو پراپرٹی ہے اس کو جو ہے وہ ایز اپنی پراپرٹی جو ہے وہ کہیں پہ ظاہر نہیں کرے گا۔ رول نمبر 151 ہمارے پاس نیکسٹ ہے an advocate shall not advise the commencement of prosecution or defense of case unless he has been consulted in reference thereto۔ ایڈوکیٹس کے اوپر یہاں پہ قدغن لگائی گئی ہے جی کہ راہ چلتے آپ لوگوں نے مشورے نہیں دینے، آپ لوگوں نے پروسیکیوشن کو کومنس کرنے کا مشورہ نہیں دینا یا ڈیفنس کرنے کا مشورہ نہیں دینا جب تک کہ آپ کو پراپرلی اس کام کے لیے انگیج نہ کیا جائے۔ یہاں پہ ایسے وکلا کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے جو راہ چلتے ہوئے لوگوں کو پروسیکیوشن کے طریقے بتاتے ہیں یا ڈیفنس کرنے کے طریقے بتا دیتے ہیں، یا راہ جاتے ہوئے لوگوں کو وہ جو مشورے دیتے ہیں، اس چیز کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے رول نمبر 151 کے اندر۔ رول نمبر 152 ہے ہمارے پاس نیکسٹ an advocate in his professional capacity shall not advise the violation of any law۔ جو ایڈوکیٹ ہوگا وہ کبھی بھی اپنی پروفیشنل کیپیسٹی کے اندر جو کلائنٹس ہیں ان کو لا بریک کرنے کی یا وائلیشن آف لا کی ایڈوائز کبھی بھی نہیں دے گا۔ رول نمبر 152 یہ کہتا ہے۔ رول نمبر 153 ہے ہمارے پاس نیکسٹ it is the right of an advocate to undertake the defense of a person accused of crime۔ ایڈوکیٹ کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ڈیفنس کنڈکٹ کرے accused person کا regardless of his personal opinion، جہاں تک اس کے پرسنل اوپینین ہے اس سے قطع نظر وہ اس کی جو پروسیکیوشن کرتے وقت یا اس کا ڈیفنس کرتے وقت اس کے وہ بھرپور ڈیفنس کرے as distinguished from knowledge as to the guilt of the accused otherwise innocent persons and victims merely of suspicious circumstances might be denied proper defense۔ یہاں بھی بیسیکلی 153 رول کے اندر یہ کہا گیا ہے ایڈوکیٹس کو کہ بظاہر آپ کو بے شک یہ لگ رہا ہو کہ یہ جو کلائنٹ ہے آپ کا یا جس کو آپ ڈیفنس کرنے جا رہے ہیں یہ گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے وہ جو ہے بے گناہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ اپنی پرسنل جو آپ کی ایک اوپینین ہے اس سے قطع نظر آپ لوگ بالکل پرسکون انداز سے اور بھرپور طریقے کے ساتھ اس کا ڈیفنس کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کا جو آپ کو گنہگار نظر آ رہا ہو وہ کل کو ٹرائل کے اندر جا کے بے گناہ ثابت ہو۔ رول نمبر 153۔ رول نمبر 154 فکسنگ آف فیس کے حوالے سے ہے کہ فکسنگ آف فیس کرتے وقت جو ایڈوکیٹس ہیں وہ اتنی زیادہ فیس جو ہے وہ نہیں چارج کریں گے جو کہ ان کی سروسز کو اوور ایسٹیمیٹ کر دے، اور نہ ہی اتنی کم چارج کریں گے کہ وہ ان کی سروسز کو انڈر ویلیو کر دے۔ یہاں پہ نیچے آپ لوگ پڑھیں گے رول نمبر 154 کو تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دی گئی ہیں اس کے حوالے سے کہ آپ فیس کو چارج کرتے وقت کن کن چیزوں کا آپ جو ہے خیال رکھیں گے۔ آپ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے وقت کیس کی صورتحال دیکھیں گے، کلائنٹس کی صورتحال دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک چیز کا اور بھی دھیان رکھنا ہے فیس کو چارج کرتے وقت کہ آپ کا مقصد ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہونا چاہیے،
ना कि पैसा कमाना। तो रूल नंबर 154 ये है। रूल नंबर 155 हमारे पास नेक्स्ट है, कंट्रोवर्सीज विद क्लाइंट्स कंसर्निंग कंपनसेशन आर टू बी अवॉइडेड बाय द एडवोकेट्स सो फॉर एज shall be compatible with his self-respect and with his right to receive reasonable recompense for his services. Any lawsuits with clients should be resorted to only to prevent injustice, imposition or fraud. तो रूल नंबर नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है वो है रूल नंबर 156, नथिंग ऑपरेट्स मोर सर्टेनली टू क्रिएट और फोस्टर पॉपुलर प्रेजुडाइस अगेंस्ट एडवोकेट्स एज अ क्लॉज एंड टू डिप्राइव द प्रोफेशन ऑफ दैट फुल मेजर ऑफ पब्लिक एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस विच बिलोंग्स टू द प्रॉपर। जी, तो रूल नंबर 156 जो है हमारे पास वो हमें ये कहता है कि बीइंग एन एडवोकेट आप क्लाइंट्स के साथ मुखलिस रहेंगे और उनका जो केस आप कंडक्ट करेंगे उसके अंदर आप मुखलिसाना कोशिशें करेंगे और आप हर एक वो जायज़ जो तरीक़ाकार है वो इख्तियार करेंगे ताकि आपका जो क्लाइंट है उसका जो कॉज है आप उसको अवेल कर सकें, बआसानी आप उस चीज़ तक पहुंच सकें और बआसानी आप जो आपका क्लाइंट है उसका जो मकसद है उसको आप हासिल कर सकें। नंबर नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 157 है, वो भी इसी से मिलता जुलता है और 156 को भी डीपली स्टडी कर लीजिएगा, वो भी तकरीबन सेम चीज़ ही बयान। रूल नंबर 157 हमें कहता है कि व्हेन एन एडवोकेट इज अ विटनेस फॉर हिज क्लाइंट एक्सेप्ट एज टू मेयरली फॉर्मल मैटर्स सच एज द अटेस्टेशन और कस्टडी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट एंड द लाइक, ही शुड लीव द ट्रायल ऑफ द केस। रूल नंबर 157 हमें कहता है कि अगर एडवोकेट जो है वो अपने क्लाइंट का एक विटनेस भी है, फॉर्मल मैटर्स के अलावा, फॉर्मल मैटर्स के अंदर अटेस्टेशन आ जाती है, कस्टडी ऑफ कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, उसके अलावा भी केस की किसी भी चीज़ के अंदर अगर वो एज एन विटनेस अपीयर होना चाहता है या विटनेस अपीयर होता है या विटनेस है, तो बेहतर है कि वो ऐसी सूरत में उस ट्रायल को जो है लीव कर दे। तो माँ सिवाय ऐसी सूरतों में जब एंड्स ऑफ जस्टिस को मीट करना हो तो ऐसी सूरत में अगर वो ट्रायल के अंदर भी वही वकील जो पेश होता रहता है तो कोई ममानियत नहीं है, लेकिन बेहतर यही होगा कि रूल नंबर 157 हमें कहता है कि ऐसी सूरत में कि अगर क्लाइंट का जो एडवोकेट है वही उसका गवाह भी हो फॉर्मल मैटर्स के अलावा, तो ऐसी सूरत में ऐसे एडवोकेट को वो ट्रायल जो है लीव कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 158, इन incidental matters not affecting the merits of the cause in a trial nor working substantial prejudice to the rights of the client, such as forcing the opposite advocate to trial the opposite advocate when no harm will result from a trial at a different time, agreeing to an extension of time for filing written statements, cross interrogatories and the like, the advocate must be allowed to judge himself। यहाँ पे जो रूल नंबर 158 है वो हमें ये कह रहा है कि केस को कंडक्ट करते वक्त अगर बाज़ ऐसे मामलात आ जाते हैं कि एडवोकेट्स जो हैं बाज़ औक़ात रिटन स्टेटमेंट्स फ़ाइल नहीं कर पाते या बाज़ जो जवाब दावे हैं या बाज़ जो एप्लीकेशंस के जो जवाब हैं वो नहीं जमा करवा पाते, तो ऐसी सूरत में या कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में जो एडवोकेट है उसको चाहिए कि वो दूसरे एडवोकेट की राय का और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझते हुए रीज़नेबल टाइम को एक्सटेंड करने की दरख्वास्त पर एग्री करे। तो यहाँ पे रूल नंबर 158 के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि ऐसी सूरत में जो एडवोकेट है उसको अगर कोई रीज़नेबल को मजबूरी ज़ाहिर की जा रही हो अपोज्ड पार्टी की तरफ से या अपोज्ड काउंसिल की जानिब से, तो उसको उस राय का या उस मजबूरी का एहतराम करना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो एडवोकेट्स के जो कंडक्ट्स हैं रिगार्डिंग टू क्लाइंट्स उनका मुताला किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ड्यूटी टू द कोर्ट जो है एडवोकेट की उनका जायज़ा लेंगे।
تو یہ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ سے یہ بات ریپیٹ کر دوں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ رول نمبرز بھی تھیوری کے ساتھ ساتھ یاد کریں۔ تھینک یو سو مچ۔